انسانیت پہ ایسا دور بھی آیا کہ جب لوگوں نے انسانیت کو حیوانیت کے ساتھ ملا دیا اور دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے جانور درندہ اسے حلال اور حرام کی پہچان نہیں ہوتی، اچھے برے کا امتیاز عمومی نہیں کر سکتا، تو انسان اپنے بدن کے ساتھ اس قدر غافل اور لاپرواہ ہوا تھا کہ اگر ان لوگوں کی تحریریں پڑھیں جنہوں نے دین کو دین سمجھ کے اپنایا تھا، تو ان کے پنڈتوں نے، راہبوں نے کلیساؤں میں، مندروں میں، گرجا گھروں میں زندگیاں گزار دیں، مگر ان کے اپنے بیان ہیں کہ میں نے 50 سال اپنے وجود کو پانی نہیں لگنے دیا، اور اسی کو انہوں نے عبادت سمجھا اور اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھا. اس کے اندر آپ مجھے زیادہ گہرائی میں نہ بھی جاؤں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پیشاب کا، پخانے کا، استنجے کا کیا حال ہوتا ہوگا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنے سطر کو، ظاہر کو بے لباس کرنا عبادت سمجھا، اور جو اعضائے مخصوصہ تھے یا شرم و حیا کے لائق، انہوں نے کپڑے سے نہیں بلکہ اپنے بالوں کو بڑھا کے انہی سے چھپانا ضروری سمجھا. وہ جگہیں، وہ اماکن کہ جہاں گندگی اور غلاظت جم کے اکٹھی ہو سکتی ہے، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. میں اللہ کے احسانات اور امت مسلمہ کی پوری دنیا میں نفاست، طہارت، پاکیزگی، عمدگی اور کائنات کی سب سے بہترین مخلوق کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو جتنی مرضی ان پڑھ ہو، گئی گزری ہو، پھر بھی بہترین سے بہترین ہے. امت مسلمہ کی اس خوبی کے حوالے سے ہماری آج کی ملاقات احکام و مسائل پہ رہے گی. ان لوگوں نے نہ ظاہر کا لحاظ رکھا، نہ بدن کا لحاظ رکھا، نہ ان چیزوں کا خیال رکھا جو بدن کے اندر اتارنی ہے، جسے خوراک بنانا ہے. حلال اور حرام کی پہچان چھوڑ دی. حتیٰ کہ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ کیسے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. گندگی اور غلاظت دنیا کے ہر نجس، بدبودار، غلیظ ترین گندے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض انہیں اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کوئی لحاظ نہیں ہے. مجھے اس پہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. نیٹ موجود ہے، دنیا کیا کھا رہی ہے، کیا پکا رہی ہے، معقولات کیا ہیں، مشروبات کیا ہیں، لباس وضاقتہ کیسی ہے، سب سامنے ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے آپ کو آپ کی اصل کی طہارت، پاکیزگی، نفاست، صفائی وہ سکھائی ہے. اور اس کے برعکس جو نجاست تھی، وہ ظاہری تھی، وہ حکمی تھی، وہ غلاظت تھی، وہ گندگی تھی، انسان کو اس سے بچایا ہے. اس مقصد کے لیے اگر آپ اپنے بدن کو دیکھیں اور فقہ اسلامی کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اقوال، افعال، اعمال اور سیرت طیبہ کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، تو مالک الملک نے انسانوں کے لیے حلال ہی وہ کیا ہے کہ جو پاکیزہ ہے، جو نجس ہے وہ حرام ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی یہی بتائی ہے کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں،
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث نجس چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ حلالی ہے کیونکہ نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں دوسرے حصے میں اس کا ذکر تفصیل سے کروں گا۔ مگر جو مل گیا ہے اس وجود کے لیے سب سے پہلے تمام وہ چیزیں جو اس کو ظاہری طور پہ نجس کریں یا باطنی اور حکمی طور پہ، نجاست دو طرح کی ہے، ایک واضح سامنے گندگی پڑی ہے جسم کو لگی ہے، اور ایک نظر نہیں آ رہی لیکن شریعت نے اس پہ نجاست کا، گندگی کا حکم لگایا ہے۔ شریعت نے کیا بولا کہ جو جگہیں نجاست کی جگہ بن سکتی ہیں، وہ خود بے شک نجس نہ ہوں، نجاست کی جگہ بن سکتی ہیں، آپ ان سے بھی بچیں گے۔ ہم ان ناخنوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ناخن لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنے بڑھ جائیں کہ ان کے اندر نجاست اور گندگی اور غلاظت پھنسنے لگے، کہا ان کو اتار دیا جائے، یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ۔ آپ کی مونچھوں کے بال ہیں، انہی مونچھوں کے ساتھ آپ مسجد میں ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن امکان ہے کہ چونکہ ناک کا ایریا قریب ہے، رطوبتیں آ سکتی ہیں، گر سکتی ہیں، ان کو آپ نے خاص لمٹ تک رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھانا، کٹوانا ہے، صاف کرنا ہے۔ اور دو طرح سے صفائی اس کی ہم آگے ذکر کریں گے۔ سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، آپ نے رکھنے ہیں تو دن میں شرط یہ ہے کہ 5 دفعہ مسح کیا جائے۔ داڑھی کے بال ہیں تو 5 مرتبہ دھوئے جائیں، بغلوں میں پسینہ، میل، گندگی اکٹھی ہو سکتی ہے، ان کا نتف کیا جائے، اکھاڑا جائے، زائل کر دیے جائیں۔ زیر ناف بال ہیں، اللہ رب العزت نے فطرت رکھی ہے، ان کو ختم کیا جائے، ریموو کیا جائے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے تو 40 دن سے اوپر نہیں جانے دیا جائے، اس سے پہلے صفائی مطلوب ہے۔ آپ ڈیلی کریں، ہفتے بعد کریں، مرد عورت سب کے لیے۔ تو یہ بدن جہاں جہاں کوئی چیز جمع ہو سکتی تھی، غلاظت اکٹھی ہو سکتی تھی، ان جگہوں کو صفائی کے لیے شریعت نے یہ بولا اگلا مرحلہ وضو کا ہے۔ پہلا مرحلہ غسل کا، کہ آپ نے ان جگہوں پہ جہاں زہری نجاست لگ گئی ہے اسے دھوئیے، پاؤں کو لگ گئی ہے، کپڑوں کو لگ گئی ہے کسی جگہ پہ، اسے دھویا جائے۔ لیکن جسے حکمی نجاست وجود میں کہیں بھی آ سکتی ہے، فرمایا وضو کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ، جب بھی تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو وضو کرنا ہے۔ وضو کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اسلام سے پاکیزہ مذہب ڈھونڈیے، اس سے نفیس کہیں تعلیم ملے تو مجھے بتائیے گا۔ رب کا نام لیجئے، بسم اللہ پڑھیے، برتن میں ہاتھ کو پہلے مت ڈالیے، اس سے پانی الگ سے نکالیے، ہاتھوں پہ لیجئے اور دھوئیے اچھی طرح، انگلیوں کا خلال کیجئے، جن جن جگہوں پہ ان سلوٹوں میں کچھ پھنس سکتا ہے ان کا دلک کیجئے، ملیے، اور انگلیوں کے درمیان جہاں کوئی مٹی، غبار، کوئی آلودگی پھنس سکتی ہے اس کا خلال کیجئے۔ دائیں ہاتھ سے پانی لیجئے، بائیں سے نہیں۔ کیوں؟ بائیں سے استنجا اسے خاص کر دیا گیا۔ آپ نے منہ میں پانی لینا ہے، اس چلو کو بھریے، منہ میں پانی ڈالیے، اس سے پہلے مسواک ہے، دانت صاف ہوں، کھانے کے ذرات نہ بچیں، اور پھر بھی آپ نے منہ کے اندر غرارے کر کے پانی کو جہاں تک ممکن ہو کلکلا کر کے اس کو گھما پھرا کے 3 مرتبہ اس پانی کو باہر پھینکیں اور صاف پانی لے کے پھر سے اسے ناک میں پانی چڑھائیں اور اوپر خیشوم تک لے کے جائیں،
झाड़ें, रतूबत, अंदर जो जरूरी चीजें हैं इंसानी जिंदगी के लिए, हयात के लिए, उन्हें तकरीबन फजर के बाद आप देखिए इशराक का टाइम है, इशराक के बाद आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जुहा का टाइम है चाश्त का, फिर जोहर है, असर है, मगरब है, इशा है, अढ़ाई 3 घंटे के बाद आप इसे नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि अल्लाह पाकीज़ा हैं और पाकीज़गी को पसंद फरमाते हैं। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यकबलु इल्ला तय्यबा। और मेरे मालिक सूरतुल माइदा में कहते हैं कुल ला यस्तविल खबीथ व तय्यब, लोगों पाकीज़ा और गैर पाकीज़ा चीजें बराबर नहीं हो सकती। नफासत और गंदगी, अच्छा और बुरा ये एक जैसे नहीं है। तो उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों से पानी लेके अपने चेहरे को हत्तल इम्कान धोना है। ये भी धुली भवें और पलकें भी धुल गई, आंखें भी धुली, माथा भी धुला, गाल भी धुले, ये हिस्सा भी धुला। इस पूरे को धोने के बाद आप अपने दाएं बाजू को धोएं और बिलखुसूस जो कोहनियां हैं इन्हें अच्छी तरह मला जाए, धोया जाए, 1 बार 2 बार 3 बार। बाएं को फिर सर का मसा ये पूरी तरह किया जाए, और मसा करते हुए फिर कानों के अंदर मैंने पूरी शरीयतों के अंदर इस कदर सफाई और उम्दगी और तहारत और पाकीज़गी कि जहां मैल मट्टी गर्द का इम्कान हो सकता था या वहां पे कोई पसीना या कुछ बन सकता था, सारी सफाई करवा के कहा अब ज़ाहरी आज़ा में अपना दायां पांव धोइए, उंगलियों का खिलाल कीजिए, टखने अच्छी तरह धोइए। वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, तुम्हारी खुच्चों के ऊपर, एड़ियों के ऊपर जो मट्टी जमती है उसे खुश्क मत रहने दीजिए, वगरना कल क़यामत के दिन ये जहन्नम में जलाई जाएंगे, ये मैल वहां उतारी जाएगी। इस कदर नफीस दीन। अल्लाह जी वुजू हो गया है, कहा अगर तुम्हें इस्लाम में आना है तो गुस्ल कीजिए, अगर तुम्हें पसीना है, मैल है, नहाइए, लोगों में मिलके बैठना है। गुस्ल यौमिल जुमाअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिम, नहा धो के साफ सुथरे होके आइए। आप गर्मी फील कर रहे हैं, गुस्ल नफासत लीजिए, गुस्ल तहारत लीजिए। अगर हुक्मी मुआमला चला गया है कि आप एहतिलामी कैफियत में जो अल्लाह ने फितरत रखी है मर्द औरत के साथ, या इस दिवाजी ताल्लुकात में है, तो आप बेहतर यह है कि सोने से पहले गुस्ल कीजिए। दोबारा लौटना है, कम अज कम आज़ा को धोइए, वुजू कीजिए, पाक साफ होके लौटिए, नफासत के साथ लौटिए। और अगर नहीं सोना है तो वुजू कर लीजिए और नहाइए। ये आपके ऊपर वाजिब गुस्ल है, जिसमें आपने वुजू के आज़ा के साथ पूरे बदन को साफ करना है, पाक करना है। और ये चीजें अगर पानी मुयस्सर नहीं, इमरजेंसी केस है, कोई मजबूरी बन गई है, हालात ऐसे हैं, तो कहा ये मट्टी इससे तयम्मुम कर लीजिए। ये अल्लाह ने सरजमीन मेरे लिए पाकीज़ा बनाई है। पहले लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते थे। मुहम्मद रसूल सल्लम ने, दीन इस्लाम ने आपके मेरे जिस्म को भी पाक किया, कभी धो करके, कभी वुजू करवा के, कभी गुस्ल करवा के, कभी तयम्मुम के साथ। अब मामला आगे बढ़ गया है थोड़ा, खातून है, उसके या मर्द के वजूद से कुछ निकल रहा है, वो रुतूबते हैं, वो फितरती तौर पे खून है, अल्लाह ताला ने उसकी सफाई सुथराई के अहकाम उतारे और किताब व सुन्नत में बड़ी तफसील से मौजूद है। इस्लाम की खूबी और हुस्न देखिए, जमाल और कमाल देखिए, और फिर बदन के लिए खुशबू का एहतमाम। औरत और मर्द के लिए मोहम्मद रसूल सल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में मुझे जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं उनमें से एक खुशबू भी है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to